بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ شب میں سوچ رہے تھے کہ آپ سے کیا بات کریں، اور پھر ذہن اٹک گیا ایک چیز پہ، اور وہ ایسی نازک چیز ہے کہ اس پہ کچھ بات اس سے پہلے ہوئی ہے، اور اتنا نازک موضوع ہے کہ رات کے اکثر حصے میں پھر نیند آئی ہی نہیں۔ بولیں تو جب بھی مصیبت ہے، نہ بیان کریں تو موجودہ خدا کے انکار پہ مبنی جو تہذیب ہے اور جو وہ دلائل رکھتے ہیں، ان دلائل کا رد نہیں ہو سکتا۔ بحر الکاہل سامنے ہو، سمندر اور ایک آدمی جس کو تیرنا نہ آتا ہو، اور کنارے پہ کھڑے ہو کے کوئی اس کو کہے کہ جمپ لگاؤ تو کیا حال، بس وہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اس وقت جتنی اللہ تعالیٰ کے انکار پر مبنی تہذیب ہے، اور کروڑوں اور اربوں انسان جس شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس تہذیب کا ایک شجرہ نسب ہے، اور یہ تہذیب جو ہیومینٹی اور انسانیت کی بنیادوں پر پھیل رہی ہے، اور عاقبت کی بربادی کے خاص طور سے سامان پیدا کر رہی ہے، ان کا بابا آدم، ان کا پہلا باپ، ان کی بنیاد کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ ہر تکلیف شر ہے، اور سب سے بڑی تکلیف انسانی آزادی پر قدغن لگانا ہے۔ اور انسانی آزادیاں جتنی بھی مسلوب ہوں گی، یہ انسانوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے گی، اس لیے انسانوں کو تکلیف جو پہنچتی ہے یہ شر ہے۔ اور
اور پھر ان دو جملوں کے بعد ایک تو یہ کہ انسانیت ناس و اس فلسفے کا پہلا جملہ یہ ہے کہ زندگی میں پہنچنے والی ہر تکلیف شر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا شر انسانی آزادیوں کو محدود کرنا ہے، اور ان دو اینٹوں کے بعد نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ خدا بالکل خیر ہے اور رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس دھوکے میں کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، یا تو سارا مذہب معطل ہو جائے، بیکار ہو جائے کہ زکوٰۃ نہ دو، اللہ کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، اور بچہ سویا ہوا ہے اس کو نماز کے لیے نہ اٹھاؤ اس لیے کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، اور حج فرض ہو جانے کے باوجود نہ کرو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور جتنی غلط حرکتوں سے کوئی بھی مذہب روکتا ہے ان کا ارتکاب کرو اس بنیاد پہ کہ اللہ معاف کرنے والا۔ اور چوتھا درجہ اس سے بھی بدتر، وہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسانی آزادیاں یہ سب کی سب روکنا شر ہے، اور اس کائنات میں اگر کوئی خیر ہے تو وہ انسانی آزادی ہے، اور اللہ اگر کہیں ہے تو وہ شر کو پھیلاتا ہے، لہٰذا خدا کو اگر تم خیر مانو تو شر کا انکار کر دو، خدا سرے سے ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کے ہونے کے انکار کا پورا مقدمہ یہ ہے بس کہ خدا محض خیر ہے، اور اگر کہیں شر ہے تو پھر خدا نہیں ہے، اور اگر خدا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، اور خیر کے معنی یہ ہیں آسان لفظوں میں اباحیت، کہ ہر چیز جائز ہے، ہر چیز مباح ہے، یہ انسانی آزادی اور انسانیت کا تصور اب بن گیا ہے، لہٰذا کوئی بھی دنیا کا گناہ اگر اس میں جبر نہیں پایا جاتا تو وہ کر گزرو، کیونکہ یا تو خدا ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو محض خیر ہے بس۔ اور اس کے بعد یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ جیسے جہنم کی لپٹ ہے، جیسے مائنس میں ٹیمپریچر چلا جائے، 60-70 ہو جائے، اور ایک سرد ہوا کا جھونکا انسان کو منجمد کر دے، یہ اتنے بڑے بڑے فکرے ہیں، ان کے دہرانے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اتنے گمراہ کن فلسفہ اور خیالات ہیں، نیند اسی وجہ سے اڑتی ہے۔
اور یہ خیر اور شر، اس فلسفے پہ بڑے بڑے لوگوں نے بات کی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، مثنوی بھری پڑی ہے، مولانا روم خیر اور شر پر بات کرتے ہیں بار بار۔ علامہ اقبال نے بات کی ہے خیر اور شر کے اس فلسفے پہ۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی چیزیں نظر سے گزری اگرچہ کم ہیں لیکن انہوں نے بات کی ہے، اور اس خیر اور شر کی ساری مباحث کے نتیجے میں اللہ کو نہ ماننا ہے، بس یہ خلاصہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بحث کی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خیر اور شر کے فلسفے کو جہاں بیان کیا ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وجود خیر ہے اور عدم شر ہے۔ افلاطون نے بھی اس کو لکھا ہے، اور افلاطون کہتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خیر، اعلیٰ ترین خیر جو ہے، اعلیٰ ترین مرتبہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ وہ خدا کو کل خیر مانتا ہے۔ یہ فلسفہ ہم تک معلوم نہیں اصل صورت میں پہنچا ہے، یا یہ کہ افلاطون نے جس معنی میں کہا ہے وہ چیز ہے جو مولانا نے مثنوی میں بھی بیان کیا ہے رحمہ اللہ، کہ مفہوم ہے، الفاظ نہیں ملتے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اب آدمی اتنی بڑی بڑی چیزوں کو الفاظ کی قید میں کیسے لائے۔ بچے خوبصورت اچھے لگتے ہیں اپنی اولاد، وہ جو محبت کا جذبہ کبھی ان کو دیکھ کے پیدا ہوتا ہے، اب ان کو الفاظ میں کیسے ڈھالے۔ الفاظ ساتھ نہیں دیتے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے کرائے پہ الفاظ مانگیں تو شاید افلاطون کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس سے تم شر سمجھتے ہو، اگر وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ بھی خیر ہے۔ یہ سارے اللہ کے انکار پہ مبنی فلسفے کی جڑ بس یہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ، اور اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں۔ انسانی عقل ہمیشہ 3 اجزاء پر چلتی ہے۔ جس شخص کو ہم عقل مند کہتے ہیں، اس کی تعریف میں 3 اجزاء شامل ہیں۔ خود عقل سے ہی ثابت کر لو کہ ان میں سے ایک جز نکال دو تو باقی حماقت کے علاوہ کیا رہے۔ عقل اسباب کو دیکھتی ہے۔ ہوا سرد چلتی ہے تو یہ کسی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ عقل قاص کو دیکھتی ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد عقل حال کا تجزیہ کرتی ہے کہ حال اس سے کیا وارد ہوا ہے، اور عقل
سبب اور حال کے بعد نتیجے پر غور کرتی ہے۔ یہ تین اجزاء ہیں، اور چاہیں تو چوتھا یہ شامل کر لیں کہ عقل سبب کو دیکھ کے حال پر آتی ہے، اور حال کے بعد وہ نتائج کو مستقبل میں دیکھ کر پھر اس کا جواب مرتب کرتی۔ تین کہہ لیں، چار کہہ لیں، بس یہ ہے عقل۔ عقل دیکھتی ہے کہ سرد ہوا چل رہی ہے، حال اس کا یہ ہے کہ مجھے وہ سردی لگ گئی اور بخار ہو گیا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں مر سکتا ہوں، کل دفتر نہیں جا سکوں گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اٹھے اور دوا کھا لی۔ جو شخص ان چاروں اجزاء میں سے کسی کی بھی کمی کرتا ہے، عقل میں اتنا پیچھے رہ جاتا ہے۔ بچے کو پرواہ نہیں ہے اور آگ کی طرف لپکتا ہے، حال یہ اس کا ہو جائے گا کہ آگ کے سبب سے جلا بیٹھے گا اپنے کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ چیخنا چلانا ہے، اور پھر ماں اٹھے گی اور کوئی چیز لگائے گی، باپ اسپتال لے جائے گا، کچھ کرے گا۔ یہ ہے کل عقل، اور یہ عقل مند اتنے ہیں کہ اسباب پر بھی صحیح طور پر غور نہیں کر پائے، شر کو دیکھا اور شر کی تعریف یہ کی کہ انسانی آزادی پر پابندی لگانے والا۔ اس کے بھی دو جز ہیں، ایک جز تو بھی عرض کرتے ہیں۔ ایک ریاست کی بحث چل رہی ہے کہ ریاست کیا چیز ہے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کیسے قائم کی تھی اور اس پہ کیا الزامات ہیں۔ تو آئندہ جمعے میں اسی کا دوسرا پہلو آئے گا کہ انسانی آزادیوں پر پابندی لگانا یہ کیا چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں شر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ شر کا وجود اگر ہے تو خدا نہیں ہے، اور خدا ہے تو شر کا وجود نہیں۔ عقل اتنی ہے کہ اسباب کو نہیں دیکھتے کہ کس وجہ سے پابندی کا لگنا ضروری ہے، اور عقل کا یہ حال ہے کہ نہیں جانتے کہ اخلاقیات اور انصاف ان دونوں پودوں کی پرورش ملامت سے ہوتی ہے۔ انسانی اخلاقیات جس پانی سے اگتے ہیں وہ ملامت ہے، اور انصاف بھی ملامت کو جنم دیتا ہے۔ کتنی گہری بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، فرمایا کہ اپنے فیصلے محلے میں پنچایت کی سطح پہ خود کر لیا کرو، اور اگر عدالت فیصلہ دے گی تو اس سے تفریق پیدا ہوگی۔ عدالت اگر فیصلہ کرے گی تو ملامت ایک فریق کو تو ہوگی، شرمندہ تو ہوگا۔ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کرے گا، کوئی ٹوکے گا تو شرمندہ ہوگا۔ یہ شرمندگی اخلاقیات کو بڑھائے گی۔ اگر شعور ہے تو یہ شرمندگی کہ کیا کر رہے ہو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ بہت سی چیزیں بچہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کسی کی نگاہ پڑ گئی تو کوئی کیا کہے گا۔ یہ ملامت ہے جو قانون اور اخلاقیات دونوں کو جنم دیتی۔ اور قانون آزادی کی
حدود متعین کرتا ہے وہ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ آئے گی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بات۔ اور خیر اور شر اس کائنات میں دونوں ہیں، حقیقت بس اتنی سی ہے۔ اس خیر اور شر کے فلسفے پہ علامہ اقبال نے بحث کی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں، جبر اور قدر، خیر اور شر، کسب انسان کا عمل اور اس کے نتائج، تقدیر اور انسانی اعمال، یہ اتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں کہ ان فلاسفہ نے عمریں کھپا دیں۔ اور خدا کے انکار پہ یہ بات رکھنا کہ اللہ محض خیر ہے، در حقیقت خدا کا تصور جو وہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر انکار کرتے ہیں، ہمارا اور ان کا مقدمہ، ہم جو روایت پرست اور خدا کے ماننے والے ہیں، اس میں بعض اقدار مشترک ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اور جہاں پر پہنچ کر اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں دو یا تین آپ سے عرض کرتے ہیں اور بھی۔ خدا کے انکار پر مبنی کل تہذیب یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی خدا ہے اور تم مانتے ہو کہ وہ علیم ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا ہے اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے، اور باری تعالیٰ کی صفات پہ بات کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات، ان کو ماننا عقیدے کا حصہ ہی نہیں، عقیدے کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اس سے کوئی شخص خدا کی صفت کا انکار کرے گا تو کفر ہے۔ ہم میں اور ان میں یہ بات مشترک ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ عالم کل ہے، خدا کی بہت بڑی صفات میں سے علم ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بحث کی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ہمارے استاد تھے قاری رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم جانی شاہ میں ان کی مسجد تھی لاہور میں، شام کو جا کر حضرت کی کتابیں ان سے سبقاً پڑھیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہاں حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کی صفت علم اس کی قدرت سے زیادہ سے مراد بڑھ کے، زیادہ سے مراد علم سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کہتا ہے کہ علیم ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے علم کے ساتھ۔ اس کا علم جب اس نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا اس دن بھی وہی تھا جو آج ہے، اور اس دن بھی وہ ہوگا جب قیامت آئے گی۔ خدا کا علم تدریجاً نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 2050 میں کیا ہوگا، اسے اس وقت بھی پتہ تھا جب زمانہ پیدا نہیں ہوا تھا۔
یہ ہم میں اور ان میں مشترک ہے۔ جو خدا کو اگر مانتے ہیں اور جو بالکل منکر ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہی نہیں ہے تو صفات کی کیا بات کرتے۔ یہ ساری کائنات فزکس پہ چل رہی ہے۔ یہ تو اب تصورات پچھلے شاید 50 برس میں پیدا ہوئے ہوں گے کہ میٹا فزکس بھی کوئی چیز ہے، وگرنہ تو اس سے پچھلی صدیاں فزکس پہ ہی اصولوں پہ، کیمسٹری پہ چلتی رہی۔ اور اللہ کی دوسری صفت جو ہم میں اور ان میں مشترک ہے وہ قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا قادر ہے، ہم کہتے ہیں بالکل خدا کی قدرت بھی کامل ہے۔ خدا کا علم، قدرت، یہ دونوں ایسی صفات ہیں جو امہات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں کہ اللہ کی صفات میں خود 3 قسمیں ہیں، اور پہلی قسم میں یہ دونوں صفات اللہ کی بہت ٹاپ کی بات ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا اور ایک ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ، اور ایک پتا اپنے درخت سے، اپنی اصل سے جدا نہیں ہوتا، اور ایک دانہ زمین کی تہ میں نہیں پھوٹتا، مگر ہمیں علم بھی ہے، اور وہ جو اس کا پھوٹنا ہے وہ قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس علم اور قدرت کے بعد خدا کی تیسری صفت وہ کہتے ہیں، یہاں سے آگے پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اور یہ خدا کا نامکمل تعارف یہاں آ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں بھی یہ آیا ہے، قرآن میں بھی یہ آیا ہے، اور خدا بہت مہربان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس جملے کو پورا کرو، اور پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ خدا کی ناقص بات اس خدا کی کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کے تصورات کا ناقص علم دنیا کو دے رہے ہیں۔ ایک علم، ایک قدرت، اور ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خدا حکیم بھی ہے۔ علم اور قدرت جب جمع ہوتی ہیں تو حکمت پیدا ہوتی ہے۔ خدا جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے، عین اس وقت وہ قہار بھی ہوتا ہے، اور جب وہ قہر برسا رہا ہوتا ہے تو عین اس وقت وہ رحیم اور کریم بھی ہوتا ہے۔ خدا کی حکمت کو بھلا دینا، یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر پھر انکار آگے آتا ہے، اور وہ خدا کی حکمت کا ذکر نہیں کرتے، حکیم نہیں مانتے، ناقص تصور اللہ کی صفات کا دے کے پھر آگے چل پڑتے ہیں کہ وہ خیر محض ہے، رحمان ہے۔ ہم کہتے ہیں رحمان بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ اس کے کام حکمت کے تحت۔ اس کائنات میں جتنا ظلم تم دیکھتے ہو، یہ سارے کا سارا ظلم اس کی اپنی سکیم کے تحت ہے۔ جب اس کی قدرت کامل ہے اور مانتے ہو کہ وہ پوری طرح قدیر ہے، تو تم اس پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو؟ علی الاطلاق، ایبسلوٹلی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان اٹھے اور اس پر پابندی لگائے کہ اس کی موت کیوں واقع ہو گئی، اور اس کے ہاں اولاد کیوں ہو گئی، اور پیسے کی تقسیم میں آپ نے یہ کیا کیا، اور ظالموں کو پیسہ دے دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا، اور اس بم دھماکے میں اتنے مر گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس جنگ میں اتنے چلے گئے۔ خدا کہاں ہے؟ اگر ہے اس دنیا میں کہیں تو وہ ان پر اپنا قہر کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ جو یہ کرتوت کر رہے ہیں یہاں پہنچ کے، اگر یہ خیال میں رہے
کہ قدرت کے ساتھ حکمت کاملہ ہے، حکمت بالغہ ہے، اور علم اور قدرت جب جمع ہوتے ہیں تو حکمت پیدا ہوا کرتی ہے، اور وہ حکیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی صفات پیدا ہوئی ہیں، معاذ اللہ، یہ تو کفر کا جملہ ہو جائے گا۔ لیکن علم اور قدرت یہ دونوں ملتی ہیں تو حکمت آ جاتی ہے۔ حکمت کے تحت اس نے آزادی دے رکھی ہے۔ کون ہے جو اس کو چیلنج کرے اور کہے کہ آپ کی حکمت جو ہے وہ اس میں یہ چیز کیوں نہ ہوئی اور یہ چیز کیوں ہوئی؟ حکمت۔ روم نے ایک کہانی لکھی ہے مثنوی میں، کشتی ٹوٹ گئی، بچہ جو تھا ماں مر گئی اور وہ تختے پہ تھا، اور بہت بھیانک منظر مولانا نے قائم کیا ہے، اور کہانی سنائی ہے کہ یہ بظاہر سب ظلم ہو رہا تھا کہ بڑی امید اور مراد سے بچہ کہیں آیا دنیا میں، اور سیلاب آیا اور کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ماں مر گئی، اور بچہ جو تھا وہ تختے پہ آ گیا، اور وہ تختہ تیرتا ہوا کہیں کنارے لگا، اور ہرنی آئی اور اس نے دودھ پلایا۔ تو جو دیکھنے والا تھا اس نے کہا یہ سب کیا ظلم مچا ہوا ہے اس دنیا میں، ذرا خیال نہیں کیا، معصوم بچہ ہے اور کیا ہے اور کیا ہے۔ اور مولانا نے اس کو لکھا ہے کہ پھر لمبا قصہ ہے، اور آخر میں پہنچ گیا، مولانا نے کہا وہ فرعون بن گیا تھا، وہ فرعون تھا۔ یہ وہ فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ فرعون سے مراد مولانا کی وہ آدمی ہے جس میں فرعونیت پائی جاتی ہے۔ ایک پرائم منسٹر ہے، وہ کہتا ہے میں تو چائے بیچا کرتا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی کو اگر ایک مووی میں لے آئیں کہ یہ چائے بیچنے والا بچہ دنیا میں سب سے زیادہ جمہوریت کے دعوے کرنے ممالک میں سے ایک ملک کا یہ وزیر اعظم بن گیا ہے، تو یہ حکمت خداوندی ہے، قدرت ہے اس کو حاصل کہ اس نے چائے فروش کے اس ٹھیے سے اٹھایا اور جا کر وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے علم میں جو کچھ کے ہو رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس پہ پابندی لگا سکے۔ اس لیے اللہ کی صفات میں سے حکمت کو نکال دینا یہ انکار خداوندی پہ، انکار خدا پر مشتمل فلسفے کا توڑ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ خدا شر نہیں ہے، خدا خیر ہے، اور شر ہے اگر تو شر سب سے بڑا یہ ہے کہ تم انسانی آزادیوں پر پابندی لگاتے ہو، لہٰذا تم یہ نہیں کر سکتے کہ خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہے، اور خدا کا یہ جو ناقص تصور تم پیش کر رہے ہو نا، صرف تین صفات کو، علم، قدرت اور رحمت، اور حکمت کو درمیان سے نکال دیتے ہو، یہ تمہارے مقدمے کا بنیادی کمزوری ہے، یہاں سے پکڑے جاتے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھے جو خدا کا انکار کرتے ہیں کہ تم خدا کا انکار تب کر سکتے ہو جب دو چیزیں ثابت کرو کہ یہ ہیں۔ مقدمہ ہے نا، ستون ہے، ان کو ثابت کرو۔ یہ ثابت کر دو کہ انسانی زندگی ایک ہی ہے، اور یہ بھی دوسری چیز ثابت کر دو کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی۔ دنیا اگر ہمیشہ ہی قائم رہنے والی ہے تو یہ سب کچھ توڑ پھوڑ، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کب قائم رہے گی؟ فنا کا عمل مسلسل جاری ہے۔
خود اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ روزانہ کتنی کہکشائیں بنتی ہیں، کتنے سیارے بنتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، پھر فنا پہ فنا طاری ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو فنا ہے اس کائنات میں ہے یا نہیں ہے؟ یا تو کو کائنات ٹھوس ہے، فنا ہے ہی نہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو برابر اس کے کناروں سے کاٹتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ آیت اللہ ہی جانتا ہے کب کھلے گی۔ بہت کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی تک اس آیت کریمہ کے صحیح معنی کا اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا اس کائنات کو ہم اس کے کناروں سے کاٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں پہ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ان کو وسعت دے رہے ہیں، افلاک کی وسعت ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، افلاک کی وسعت میں تکبیر مسلسل، شاید کوئی بات ہوگی جو ان پہ کھلی ہوگی۔ کائنات ابدی ہے، فنا جب طاری ہو رہی ہے تو اس فنا کے طاری ہونے کے بعد ہو کیا رہا ہے آگے؟ ایک اور دوسرے، اگر زندگی ہمیشہ ہے اور بس یہ ایک زندگی ہے، اس ایک زندگی کے بعد دوسری اور کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کہیے کہ خدا نہیں ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر، اور زمانے کے علاوہ میں کوئی چیز تباہ نہیں کرتی۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک زندگی ہے اور پھر موت ہے، اور زمانہ مار دے گا، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے کہ ہم کہتے ہیں زندگی صرف ایک ہے۔ اگر زندگی ایک ہے، صرف ایک، تو کیا تک بنتی ہے کہ دنیا میں اکثریت انسانوں کی عمر بھر کا تجربہ نچوڑ جب بال سفید ہو جائیں اور موت کے قریب وہ آ جائے، وہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ عقل مندی کا، شعور کا دور ہوتا ہے۔ وہ اپنی پچھلی زندگی پہ نظر کرتا ہے، خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو اس وقت اس نے ٹھیک کیا ہوا ہوتا ہے، اور عین جب وہ اس عروج میں ہوتا ہے شعور کے، اسے موت آ جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی کوشش کرو، اسے روک لو۔ چائنا میں یہی ہے نا نظام، کہ جو سیکٹری ہو گیا، اس درجے پہ پہنچ گیا، ایک محکمے میں کام کرتا رہا، وہ آدھا وزیر بن جاتا ہے، پھر پورا وزیر بھی بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی تو اس نے اس محکمے میں کام کیا ہے، تو اب جتنی اس محکمے کی اچھائی برائی اسے پتہ ہے، الیکشن کے ذریعے باہر سے وزیر لا کے مسلط کیوں کرنا ہے؟ ان پڑھ وزیر تعلیم جیسے بنا دیا جائے، جس کو قانون کا اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ انسانی آزادی کی حدود متعین کرتا ہے، اس کو یہ فکرہ سمجھ میں نہ آئے وہ وزیر قانون ہو۔ یہی ہو رہا ہے نا۔ تو جب ایک آدمی کی صلاحیتیں انتہائی صحیح ہو جائیں، عروج پر پہنچے، اب اس پہ موت آ گئی، کیا مشکل مصیبت۔ وہ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ زندگی ایک نہیں تو دو ہیں کیا؟ اور دنیا ابدی نہیں ہے تو اس کا کیا ثبوت؟ وہ تو ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ان دونوں مقدمات کی بنیاد وحی ہے، اور تمہارے دونوں مقدمات کی بنیاد عقل ہے، اور عقل اور وحی جب بھی اس کا تصادم ہوتا ہے، عقل وحی
کی وسعت سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہے، اور یہ بارہا ہوا ہے۔ وحی کا ایک معمولی سا حصہ، بہت معمولی سا حصہ خواب ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات کا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہو اور اس کی تعبیر مجھے نہ ملی؟ جو عمر بھر خواب نہیں دیکھتے، مہینوں انہیں کچھ نہیں نظر آتا، پھر اچانک ایک چیز نظر آتی ہے، اس کا انکار ممکن ہے؟ وہی جن باتوں کو کہتی ہے، کیا ان کا انکار ممکن ہے؟ وہی جن تصورات کو انسان میں پیدا کرتی ہے، ان میں سب سے بڑا تصور آخرت کی جواب دہی کا ہے، اور جب آخرت کی جواب دہی کا تصور آپ لائیں گے تو خیر اور شر دونوں ہوں گے تو آخرت ہے نا۔ اگر شر کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر آخرت کاہے کی، اور پھر دوسری زندگی کاہے کی؟ جسے تم شر کہتے ہو، ہم کہتے ہیں اس کی، یہ تیسرا جواب ہے، ہم کہتے ہیں اس کی دو تقسیمیں ہیں۔ شر سے مراد آپ پابندی لیتے ہیں، اور کائنات میں جب فطرت میں شر، اس معنی میں ہم نہیں اسے شر کہہ رہے، لیکن جس معنی میں وہ کہتے ہیں شر، ہم کہتے ہیں جب فطرت میں آتا ہے تو تم اس کو کیوں نہیں روک سکتے؟ جب نہیں روک سکتے تو ہدایت میں بقول تمہارے جو شر آتا ہے، یہ تو اپنے اختیار میں، اسے کیوں نہ روک لیں؟ فطرت کا شر بقول ان کے، فطرت کی قید جس چیز کو پیدا کرتی ہے وہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، انسان تو انسان، حیوان کے بھی بس میں نہیں ہے۔ زلزلہ آتا ہے نا، یہ فطری طور پر جبر ہے جو تم پہ نافذ ہو رہا ہے، روک لو، یہ شر ہے نا۔ سیلاب آ جاتا ہے، روک لو۔ بچہ معذور پیدا ہو جاتا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ دعا، تعویذ، گنڈے، کیا کیا چیزیں، اور بیٹی کی تمنا اور بیٹے کی تمنا، اور نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، روک لو اس کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فطرت نافذ کرتی ہے، اور یہ فطرت کا جبر ہے۔ مولانا نے مثنوی میں اسے خیر بتایا ہے۔ سانس رکتا ہے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے، یہ فطرت کا جبر ہے۔ متعین وقت کے ساتھ ساتھ سیاہ بال سفید ہو جاتے ہیں، اتنی معمولی مثال ہے، ہر آدمی جانتا ہے یہ فطرت کا جبر ہے، روک لو اسے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو شر کہتے ہو دوسرے معنی میں، جسے ہم ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں، ہدایت میں شر پیدا ہوتا ہے جب آدمی ایمان سے کفر میں چلا جائے، نیکی سے گناہ میں چلا جائے۔ یہ تو اپنے اختیار کی بات ہے نا، اللہ نے انسان کو اتنا ہی مختار پیدا کیا ہے اور وہاں اتنا ہی مجبور پیدا کیا ہے کہ فطرت میں کچھ کر نہیں سکتا، اور ہدایت اس کے اختیار میں۔ خیر اور شر پہ، جبر اور قدر پہ جتنی مباحث ہیں، ہزاروں صفحات کی، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ فطرت کا جبر ہے، تم اسے توڑ نہیں سکتے، اور ہدایت وہ تمہارے اپنے اختیار کی چیز ہے، تم اسے کر سکتے۔ شر اور خیر، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور شر جسے وہ کہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو خدا کا وجود پھر مشکوک ہو جاتا۔ اس لیے کہ امتحان ہے،
آخرت کی زندگی ہے، آپ آخرت کی زندگی نہیں مانتے، وحی کے بغیر کوئی مذہب قائم ہی نہیں ہوتا۔ نظریاتی طور پر تصادم ہوتا ہے، اور نظریاتی تصادم میں یہ اصول ہے کہ بڑا ذہن چھوٹے ذہن میں جا کے جذب ہو جاتا ہے، بڑا ذہن چھوٹے ذہن میں جا کر گم ہو جاتا ہے، پھر وہ اندر سے پھوٹتا ہے اس کے، اور نظریات مذہب کے بارے میں وحی کے علاوہ کوئی اور سورس ہے ہی نہیں جس سے پیدا ہوں۔ عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، کوئی بھی مذہب دنیا میں لے لو، بنیاد کوئی نہ کوئی ایسی ہدایت ہے جو اس دنیا سے خارج سے آئی تھی کہیں سے۔ اور ہمارا مقدمہ تو بہت آسان ہے، ہم کہتے ہیں جہاں پہ خارج سے آنے والی ہدایت محفوظ ہے نا، بس اس کو مان لینا چاہیے۔ تورات محفوظ ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اسے مان لیتے ہیں۔ انجیل محفوظ ہے تو اسے مان لیتے ہیں۔ بدھسٹ محفوظ ہے، اسے مان لیتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ثابت کر سکے کہ وہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ وہ زبانیں بھی نہیں رہیں، تو پھر قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ اتنا ٹھوس مقدمہ ہے یہ کہ اسے کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں جاتے تھے۔ صحیح بخاری مدت ہوئی وہ دیکھے ہوئے حدیث کو، مگر کل ہم نے اسی لیے نکلوائی مدراس کہ اسے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں جا کر وعظ فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ یہ وہ مذہبی آزادی تھی جس کا پچھلے جمعے کو تذکرہ ہوا تھا نا، کہ یہودی اور مسلمان ملت واحدہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو پہلا معاہدہ لکھا گیا، اس میں پہلی سطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھوائی تھی کہ یہودی اور مسلمان ملت واحدہ ہیں۔ یہ ملی وحدت کی وہ جو تحریر ہے نا، اس نقطے پہ نگاہ پہنچی تھی 3 آدمیوں کی یا 3 گروہوں کی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے ماننے والے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے، اور مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، لدھیانہ کے جو باقی علماء ان کے گروہ کے تھے رحمہم اللہ، یہ تینوں اس نقطے پہ پہنچے تھے کہ وحدت ملت جو ہے نا، یہ برقرار رہنی چاہیے۔ اگر ملت کی وحدت برقرار نہ رہی تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی۔ یہ سیاست ہے، اس لیے اس کے مخالف جو چیزیں ہیں نا، وہ ابن خلدون کا مقدمہ اس پہ صادق آتا ہے۔ ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے ایک جگہ کہ علماء کو سیاست نہیں آتی، یہ اس نے لکھا ہے۔ اور ابن خلدون نے جو کچھ لکھا ہے کہ مولویوں کو سیاست نہیں آتی، اس کا ایک اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہم جیسے بیچارے کتابوں میں گھسے ہوئے، ہمیں کیا پتہ یہ سیاست کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، الفاظ ہی دیکھتے رہو ڈکشنری میں، اچھا اس حدیث کی شرح دیکھو، اچھا اس کی شرح دیکھو۔ اتنا غلبہ ہو جائے صاحب علم پہ کہ علم بھی ایک انتہا کا ہو، اور پھر سیاست کی چالیں اپنی ذہانت کی بنیاد پر سمجھتا ہو، یہ دونوں چیزیں ہر جگہ جمع تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہم ادھر ہٹ کے پھر آ جاتے ہیں ادھر کہ تم جس چیز کو شر کہتے ہو نا، اگر شر نہ ہوتا، ہم شر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں امتحان ہے۔
اگر اس دنیا میں یہ شر کا وجود نہ پایا جاتا، یہ امتحان نہ ہوتا، تو پھر تو معنی سمجھ میں کچھ آ سکتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن جب تک یہ چیزیں قائم ہیں، شر نہ ہوتا تو خدا کی معرفت محال ہو جاتی۔ ہم کہتے ہیں جس کو تم شر کہتے ہو وہ امتحان ہے۔ ان امتحانات کی بنیاد پر فطرت کے قوانین کام کرتے ہیں، اور آپ فطرت کے تغیر پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، آپ نے رات پیدا کی، میں نے رات کو مٹانے کے لیے چراغ پیدا کر لیا، آپ نے یہ چیز پیدا فرمائی تھی، میں نے اس کا توڑ یہ کر لیا، لیکن آخر پہ پہنچ کے پھر فطرت غالب آ گئی۔ فطرت میں آدمی بندھا ہوا ہے، مجبور ہے، اور ہدایت میں آدمی مختار ہے۔ اس لیے جو لوگ ان دو الفاظ پر بھی غور کرتے ہیں کہ میں فطرت میں مجبور ہوں اور ہدایت میں مجبور نہیں ہوں، بہت سے غم، تکالیف، بوجھ ہنس کے ٹال دیتے ہیں کہ فطرت جو ہے نا یہ اپنا کام کر رہی ہے، مجھے لا محالہ اس سے گزرنا ہے، اب اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ یہ بات ہے کہ فطرت ہے نا، حوصلے سے کہ فطرت کا جبر ہے، میں اس سے نہیں نکل سکتا۔ بچہ معذور ہے تو کیا اس کو اٹھا کر پھینک دینا ہے؟ فطرت کی کتنی چیزیں ہیں جن میں جبر ہے، میں اسے کچھ نہیں کر سکتا، تو جب اور 10 جگہ میں کمپرومائز کرتا ہوں، اس جگہ آ کے کمپرومائز کیوں نہیں کرنا؟ یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے تو پھر جو بشر کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ تو پیدا ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ دکھ اور شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے ایک بچہ یہ ناقص ہے تو زلزلہ بھی تو 100 مرتبہ آیا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ میں نے وہاں کیا کر لیا تھا؟ سیلاب آ گیا تھا، وہاں کیا کر لیا تھا؟ میں خود چاہتا ہوں کہ گورا بنوں اور میری رنگت گورا ہونے کے بجائے سانولی ہو گئی، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا تھا کہ بال سفید نہ ہو گئے ہیں، اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو جب اتنی جگہ فطرت کے جبر پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مانا ہے، تو اس کو بھی تو ماننا ہی ہے۔ اور فطرت کا وہ جبر ہے جس کی آگے 2 راہیں اور کھلتی ہیں۔ ایک، اس فطرت کے جبر کو ماننے والا چاہے نہ بھی مانے تو بھی قرب خداوندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف بھیج کے۔ خوف فطرت کا جبر ہے، کر لو۔ خوف کے مارے نیند نہیں آتی، خوف کے مارے سٹی گم ہوئی ہوتی، بھئی خوف تمہیں کس چیز کا پتہ نہیں، لیکن ڈر ہے، یہ آتا ہے زندگی میں۔ اگر دل نابینا نہ ہونا تو آدمی اپنی زندگی کے احوال پہ غور کرے، یہ سب چیزیں انسان کی نفسیات۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، زندگی کے حقائق پہ جو لوگ غور نہیں کرتے، یہ کوئی آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور کتنی تاکید سے فرمایا وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے وہ دل جو سینوں میں ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں، شعور مارا جاتا ہے۔ عقل اگر قائم رہے تو وہ اشیاء کے اسباب، اس سے پیدا ہونے والا حال اور اس کا نتیجہ اور نتیجے کا جواب سوچتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے۔
یہ ہوتی ہے پلاننگ ڈویژن، یہ ہوتے ہیں قوموں کے امیر، یہ ہوتے ہیں صحیح معنی میں چلانے والے لوگ کہ جو کچھ کر رہا ہوں اسباب کیا ہیں، اسباب اگر شیطان کی طرف سے یا مہیا، یا میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سبب ہی شیطانی ہے، تو کل کو میری حالت یہ ہو جائے گی، نتیجے میں خدا کی نافرمانی پیدا ہوگی، اور پلٹ کے مجھے جو توبہ کرنی ہے، ندامت میں آنا ہے، تو کیوں نہ میں پہلے اس سبب کو ہی اکھیڑ دوں، جاؤں ہی نہ اس راستے پہ۔ بڑے دانا لوگ اسی طرح فیصلے کرتے ہیں، اسی لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر جم جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ صبح فیصلہ کیا اور شام کو پلٹ گئے، اور شام کو کیا تو صبح پلٹ گئے۔ جو بولا ان الفاظ کی وقعت ہی نہیں ہے، یہ کہا تھا اور پھر اس سے پھر گئے کہ میں نے کہا ہی نہیں تھا، اور کوئی کہے حضرت آپ نے یہ کہا تھا، یہ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یا تو کوئی عذر ہو کہ پھر گئے نا، عذر بھی کچھ نہیں۔ معتصم باللہ تھا، اس نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا۔ ایک عورت کی شکایت تاریخ میں آیا، اس کا خط بھی اس تک پہنچا تھا۔ اس نے اپنے کمانڈرز کو بلایا، فوج کے جو مقرر لوگ تھے سب آئے، رائے دی، بحث مباحثے کے بعد معتصم اٹھا اور نقشہ لگا ہوا تھا جہاں جہاں اس کے تصرفات تھے، ملک تھا اور قریبی ہمسایوں کا، اور اس نے ایک شہر پہ جا کے خنجر گاڑ دیا۔ اس نے کہا یہ ہے، یہاں تک پہنچنا ہے بس۔ بہت لوگوں نے کہا، اس نے کہا ہو نہیں سکتا، پہلے بحث ہو گئی، یا تو تم اس وقت کہہ دیتے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، جب اس وقت طے ہو گیا ہے، سب کچھ میں نے سوچ لیا ہے، میں اس خنجر کو نہیں نکال سکتا اس نقشے سے، اب یہ نہیں کرنا۔ بڑے لوگ تھے نا، اس لیے جو بولتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ ٹھیک تھا، بائیمانہ کہ انہوں نے اپنے قول کو اسی لیے یہ انسانی زندگی کی بہت بڑی کمزوری ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کمزوری پہ قابو پائے۔ اللہ نے کہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، خدا نہایت ناراض ہوتا ہے اس حرکت پہ کہ تم کہو اور کرو نہیں، یا تو کہو ہی نہ، کہہ دیا ہے اور فطرت کا جبر آ گیا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب مجبور ہے، اور فطرت کا بھی کوئی جبر نہیں ہے تمہارے اختیار میں، اب جب کہہ دیا تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے خیر اور شر کے اس معرکے میں جو فطرت کا جبر ہے اسے دیکھے آدمی، خوف طاری ہو جاتا ہے، بھوک طاری ہو جاتی ہے۔ غور کرے آدمی، بھوک کا بھی عجیب حال ہے۔ زندگی میں کوئی رات ایسی بھی گزرتی ہے جب گھر آئے اور کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے دیکھا وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا مارکیٹ میں چلے جاؤ، آدھی رات ہو گئی ہے، اب کچھ مل ہی نہیں رہا۔ اچھا بھئی گندم نہیں پسی، اچھا بھئی آج سالن نہیں تیار ہوا۔ کئی مرتبہ بھوک ایسی ہوتی ہے کہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے لیٹ ہو گئے، خدا نے کہا مسلط کرتے ہیں۔ اور بھوک جو اللہ مسلط کرتا ہے کبھی اقوام پہ بہت شدید ہوتی۔ خدا نے کہا ہم اسے لباس پہنا دیتے ہیں، لباس الجوع والخوف، خوف کا لباس قوم کو پہنا دیتے ہیں۔ گزرے ہیں نا ابھی پچھلے 20-25 سال میں، خوف کا لباس تھا کہ مت جاؤ مارکیٹ، پتہ نہیں دھماکہ ہو جائے، اور اتنا شدید خوف کہ جو محافظ تھے وہ وردی نہیں پہن سکتے تھے۔ یہ سزا ہوتی ہے، اس فطرت کے جبر کو اب توڑو۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم نتائج میں کمی کر دیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، مال میں، جانوں میں اور پھلوں میں، لیکن تینوں کا محصل ایک ہے کہ تمہاری ایفرٹس جو ہیں نا وہ رنگ نہیں لاتی۔ یہ سب فطرت کا جبر ہے، اور اس جبر پہ پھر دو باتیں فرمایا، اس جبر کو چاہے تم ہنسی خوشی نہ بھی برداشت کرو، کیونکہ صبر ناگوار امور ہوتے ہیں نا، ہنسی خوشی سے کون کرتا ہے؟ صبر کرو گے، کہتا ہے صبر کرو گے ناگواری سے ہی صحیح، لیکن بشر الصابرین، بشارت دے انہیں کہ اگر یہ کسی دوسری زندگی کے قائل ہیں نا تو ہم وہاں جا کر اس فطرت کے جبر کے عوض میں اس کو اختیار کی راحتیں دے دیں گے۔ کوئی دوسری زندگی کا ہی قائل نہ ہو تو ایک الگ بات۔ اور ہدایت، جنہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس راہ میں، ہدایت ہے کیا؟ ہدایت حق کا پھیلانا ہے، سچائی کا فروغ ہے۔ ہیرے سے کوئی کیا کہے گا کہ تمہاری شعاعیں پھوٹنی چاہیے، وہ تو خود بخود پھوٹتی ہیں۔ جو صاحب ہدایت ہوتا ہے اس سے ہدایت خود پھیلتی ہے، جو صاحب شر ہوتا ہے اس سے شر خود وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بڑے ہی برکت والے ہیں وہ لوگ جو خیر کی چابی بنیں اور خیر کے دروازے جن سے کھلیں، اور آپ نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو شر کا باعث بنے اور شر کے دروازے ان سے کھلیں۔ اس لیے ہمارا مقدمہ تو آسان ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا انکار کیسے ہو جائے گا؟ آپ ثابت کر دیں کہ زندگی بھی ایک ہے بس یہی، اور آپ ثابت کر دیں کہ کائنات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس پہ کوئی تغیر نہیں آنا۔ اگر کائنات کے علاوہ بھی کوئی کائنات بننے کے امکانات ہیں اور اس زندگی کے علاوہ بھی کسی زندگی کے امکانات ہیں، تو جتنا تم کہتے ہو نا انسانی آزادیوں پر پابندی اور شر اور یہ سارے مقدمے، اس سب کا جواب وہاں پہ پہنچ کے مل جائے گا۔ اس لیے انسان جب خیر میں اعلیٰ کی طرف سفر کرتا ہے تو پھر مشاہدہ بہت گہرا ہو جاتا ہے، اور مشاہدے کی گہرائی کبھی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ گرد و پیش کی خبر نہیں رہتی۔ یہ ہر آدمی کا تجربہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی منظر دیکھتے ہوئے فلم میں سرکتا ہوا ٹھیک کرسی کے کنارے پر آ جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور کچھ خبر نہیں رہتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا اور منظر کیا ہے، بالکل پریشانی کا حال طاری، پتہ نہیں اب کیا ہوگا آگے۔ یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، اچھا یہ پہاڑ سے گرنے والا ہے، اچھا یہ گولیاں چل رہی ہیں، آگے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ روح کا اس منظر کے احوال میں کھب جانا ہے۔ اسی لیے انسان جب حق کے مشاہدات میں، کون باتیں کر رہا ہے، نے کہ یہ باہر جا کے کر لیں بات۔ اس لیے انسان جب حق کے مشاہدات میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جو واپس آتا ہے تو بڑے نظریے، ہیرے لے کے لوٹتا ہے۔
مشاہدے کا استغراق زندگی کے نتائج کو بدلتا ہے۔ انسانی کوششوں کی ناکامی فطرت کی طرف راہ کھولتی ہے اور اعتماد اور بھروسے میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کی تشریح کی ہے صوفیہ نے، اور وہ کر سکتے تھے اس کی تشریح۔ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے اس میں پریشانی ہے، سکر کا لفظ استعمال فرمایا، ان للموت سکرات، کہ موت کے لیے پریشانیاں ہیں، یعنی موت میں نزع کا عالم طاری ہوتا ہے۔ ایک صوفی نے کہا کہ یہاں پہ سکر کا ایک مطلب تو موت کی پریشانی ہے اور ایک مطلب مدہوشی بھی ہے، ان کا نشہ طاری ہو جاتا ہے ملاقات کا۔ جب حق کی تجلیات کو دیکھتا ہے تو نشہ طاری ہو جاتا ہے کہ کسی طرح اب وجود اپنی فنائیت اور حدود سے نکل کے وہاں غرق ہو جائے۔ ترکی ہم گئے تو پہلی مرتبہ صدر الدین قونوی کی قبر دیکھی۔ صدر الدین قونوی ابن عربی کے خلیفہ تھے اور خاص طور پہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کفر کے فتووں کا مورد تھے۔ شیخ تو اتنا، خیر یہ ایک الگ بات۔ قونوی مولانا جلال الدین رومی بیمار تھے، ان کی عیادت کو گئے۔ یہ جو چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں ہجری کا عالم اسلام ہے، وہ تو دن رات خدا کے دونوں ہاتھ اب بھی کھلے ہیں، اس وقت بھی کھلے تھے، پر اس وقت وہ ہیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ایک آدمی، ایک ایک علم، ایک ایک موضوع، اتنی رچ ہسٹری ہے کہ اگر خدا 1000 سال کی عمر کسی کو دے تو اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ صدر الدین قونوی، اجمیر شریف، یہ سب لوگ، مولانا روم، کون ابن عربی، یہ سب ان صدیوں کے لوگ۔ تو صدر الدین قونوی گئے، معلوم ہوا کہ صاحب مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، تو انہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو وہ جو محبت اور نشے کی تعبیر سکر سے انہوں نے کی ہے نا، مولانا پہ وہ حال طاری تھا۔ انہوں نے ہاتھ ان کا نیچے کر دیا اور کہا کہ محروم تو امام تھے وحدت الوجود کے۔ انہوں نے کہا کہ قونوی اب دعا نہ کر، صحت کے لیے اب نہ مانگ، تم نہیں چاہتے کہ نور سے مل جائے؟ وہ وحدت کا غلبہ تھا نا۔ تو صوفیہ کے اس نظریے کی ایک مدت تک تلاش میں رہے کہ یہ کیا چیز ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے۔
کہ موت میں بھی نشہ ہوتا ہے. وہ نشہ جو ہوتا ہے وہ تو محبت ہے، محبوب سے ملنے کا ہوتا ہے، وہ تو زبردست چیز ہے، اس میں تکلیف کون سی ایسی ہے. پھر ایک جگہ اس کی اصل ملی، حدیث میں مل گئی. بہت سی چیزیں ہیں جو قلت فہم کی کمی، قلت فہم اور اعتراضات اور نفرت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، وگرنہ اصل کچھ نہیں ہوتا. ایک استفتاء آیا ہوا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ جو ننگے پاؤں لوگ مزارات کی طرف سفر کرتے ہیں یہ بدعت ہے، تو بتاؤ یہ کیسی ہے، کب سے شروع ہوئی؟ تو فون آ گیا پھر کہ وہ جواب نہیں آیا. ہم نے کہا ہم تو اسے بدعت نہیں کہتے. کہنے لگے سارے ملنگ ایسے کرتے ہیں. تو ہم نے پھر یہاں حدیث پوچھی، نکلوائی، لیکن وہ اصل روایت نہیں ملی. ہے صحیح، وہ ہے وہ روایت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا تھا نا کہ مدینۃ العلم، وہ علم کا شہر ہے، سمندر ہے، اور میں اس کا دروازہ ہوں. منہاج السنہ میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی جرا کی ہے اس حدیث پہ، وہ بالکل مانے جانے کے قابل نہیں. شیخ ہوتے تو کوئی عرض کرتا کہ حضرت یہ شواہد ہیں اس کے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم بہت بہت بڑھ گیا تھا، اور اسی لیے ان کے معترضین بھی بہت بڑھ گئے تھے. وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے اس سطح پہ جس سطح پہ وہ بیٹھ کے بات کرتے تھے. ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ گڑ کھا لو، مریض کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں. جی ڈاکٹر پہلے سے جانتا ہے کہ تم مریض ہو، اس کے باوجود کہتا ہے کھا لو. اس لیے کہ ڈاکٹر جس علم کی سطح پر بیٹھ کے بات کرتا ہے نا، دوسرا نہیں جانتا وہ کیا ہے. خدا کا خوف کسی پہ ہو اور واقعی علم بھی ہو اور مفتی کہہ دے کہ یہ کر لو، اب وہ جرا کرے کہ حضرت یہ کیسے جائز ہے، تو پھر کہیں اور چلے جاؤ. اس لیے بات بسا اوقات صرف نفرت اور اعتراضات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وگرنہ اصل بات درست ہوتی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے علم کے باوجود ایک فکرہ کچھ بھی نہ وہ کہتے، ایک فکرہ ان کا بتاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھے، کیا سمجھتے تھے. انہوں نے خلافت کا جب منصب سنبھالا نا، تو انہوں نے ایک فکرہ، بہت سی بات، ایک فکرہ اس میں سے کمال کا، انہوں نے کہا میں کسی ایسی گرہ کو نہیں کھولوں گا جسے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ باندھ کے گئے. ساری خلافت کا منشور ایک فکر ہے ان کا، میں کوئی ایسی کام نہیں کروں گا جسے حضرت منع کر کے گئے ہوں اور میں ہاں کر دوں، اور وہ ہاں کر کے گئے ہوں میں نہ کر دوں. مراد اس کی یہ ان کا، میں کسی ایسی گرہ کو کھولنے کو تیار نہیں ہوں جسے امیر المومنین باندھ کے گئے تھے. پالیسی ہے پوری اسٹیٹ کی، خلافت کی. مزے کی بات یہ کہ جتنی انہیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اتنی کسی کو نہیں کرنا پڑا. یہ وہ اس علم کی زکوٰۃ تھی ان کے. اور ایک اور پہلو بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے علم کی زکوٰۃ اگر تقسیم کر دیتے نا،
تو پورے عالم اسلام میں کوئی جاہل نہ رہتا، اتنا بڑا علم تھا، کوئی ٹھکانہ تھا اس علم کا۔ ایک مرتبہ معرکہ ایک پیش آ گیا، معرکہ کیا، خیر وہ ایک الگ بات ہے، جہاد کی وہ لمبی ہو جائے گی بات۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ شاعر اللہ کی تعظیم میں 5 جگہیں ایسی تھی جہاں ننگے پاؤں جاتے تھے۔ عید کے دن نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں وہ ننگے پاؤں جاتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کو یاد کرنے کی، شاعر اللہ یعنی وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ وکیع نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ شاعر اللہ میں شامل ہے، علی کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ اتنا زہد اور اتنا ان پہ خدا کے ساتھ تعلق غالب تھا کہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ کبھی تجربہ کرنا ہو تو ان رائے پوری حضرات کو دیکھو، ایسے مرے مٹے چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر ذرا سا بھی ان کا تجربہ ہونا تو آدمی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا تعلق کہیں رائے پور سے ہو۔ مشاہدہ بتاتا ہے۔ ایک صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کینسر میں، تو بار بار ان کے میسیج آ رہے ہیں، ہمیں بھی مجبوراً اس کا جواب دینا پڑا۔ سیدنا علی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں 4 چیزیں اللہ کا شاعر قرار دی ہیں، ان کا نماز، حج، بیت اللہ اور قرآن۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ کو یاد آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو آدمی مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شاعر اللہ، وہ چیزیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کسی کو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، مسجد قریب آئی تو ذرا سا ہاتھ جھکا لیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس مسجد کی تعظیم ہے نا۔ اللہ نے کہا وَمَن یعظم شعائر اللہ، اور جو چیزیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے ان کی عزت کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ان کے دلوں کا تقویٰ ہے، ان کے دل نیک ہیں، اس لیے یہ کرتے ہیں کہ اس کا دل نیک ہے۔ یہ سمجھتا ہے سگریٹ بجھا دیا، نیچے کر لیا، یہ کوئی نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اس نے اللہ کا ادب کیا ہے، اللہ کا احترام کیا ہے، اسے اس کا اجر ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تحلوا شعائر اللہ، جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے نا، ان کی بے ادبی مت کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 5 جگہ پہ جاتے تھے ننگے پاؤں۔ عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے، دونوں عیدوں پہ ننگے پاؤں جاتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو عید ہے نا، یہ خود خدا کی یاد ہے۔ جمعے کے دن ننگے پاؤں جاتے تھے۔ اور بھی 2 جگہ ہیں، ہم نے انہیں کہا اس روایت کو نکالو، مدت ہوئی اسے پڑھے ہوئے، تو ہم نے انہیں فون پہ ہم کہا ہم تو بدعت قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے کہ ان کا مزارات پہ، میں نے کہا انہیں اللہ یاد آتا ہوگا، مزار دیکھ کے تو ننگے پاؤں اس لیے جاتے ہوں گے، اب ضروری ہے کہ میں اس پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاؤں، اگر وہ بھی فتویٰ دے دیں تو پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہیں گے؟ پھر وہاں پہنچ کے اس بحث کو چھیڑو کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فعل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس پہ شروع ہوتی ہے بحث۔ خیر وہ ایک علمی چیز ہے، کہہ ہی دیں۔ وہابیت کا اور ہمارا حنفیوں کا اصل جو اختلافات ہیں نا، ان میں سے ایک جڑ ہے یہ بہت بڑی، کہ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کا قول، عمل، فعل حجت اور دلیل ہے شریعت میں، جب تک کہ شریعت کی کسی اور چیز سے نہ ٹکرائے۔
شریعت کے کسی اور اصول ہی سے نہ ٹکرائے وہ دلیل ہے. اگر ٹکرائے تو ہم کہیں گے ان تک یہ روایت نہیں پہنچی ہوگی. اور وہابیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں بڑے سے بڑا صحابی حتیٰ کہ خلافت راشدہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو دیکھا جائے گا خاص طور پہ خلافت راشدہ کو، کیونکہ اگر کسی چیز پہ انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب کی چیز نہیں ہے، وگرنہ یہ شخص ثواب سے پیچھے رہتے یہ سارے. اور کسی پہ عمل کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اصل ان کے پاس ہوگی، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. تو ہم نے کبھی ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بدعتی تھے. قلت مطالعہ، قلت فہم، ذرا سی ایک بات ہے، اور جب نفرت اور اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ بات ایک قطرہ پھیل کے سمندر بن جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد یہ بات ہو نا آج تو میڈیا پوری دنیا میں پھیلائی اسے. نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور اٹھے اور فرمایا ہو مجھے یاد نہیں رہا مجھ پہ غسل فرض تھا. تو لوگوں میں اپنی نماز لوٹا لیتا ہوں، تمہاری ہو جائے گی. اور پھر پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، تو ان کا امیر المومنین یہ تو بڑی بات ہو گئی کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا آپ نے نہا کے نماز پڑھانی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہوا ہے اور میں نے تمہیں بتا دیا. اور کہا علی آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین ہو جاتا ہے انسان سے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی کون سی ایسی بات ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ لوگ آپ کی تکبیر پہ ہی نماز میں داخل ہوئے تھے، آپ کے سلام پہ ہی نماز سے نکلے ہیں، رکوع بھی آپ ہی کی تکبیر پہ اور سجدہ بھی آپ کی تکبیر پہ کیا ہے، تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ ان کی نماز ہو گئی اور میری نہیں ہوئی؟ سب کو لوٹانی چاہیے. علی تمہارا علم بہت گہرا ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے، یا پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے. اہل تشیع کو جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، وہ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ذہن نفرت کا بنا ہوا ہوتا ہے. جن لوگوں کو، وہ شیعہ کیا وہ سنی بھی ہوں، یہ دیکھو ساری جگہ آیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج بہت بڑی بات ہو گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا کہاں ہے علی؟ ان کا جی یہ ہیں. فرمایا تم فتویٰ دو. میں نے آج روزہ رکھا ہوا تھا، میری باندی میرے قریب سے گزری، مجھے بہت اچھی لگی اور روزے کی حالت میں نے اس سے قربت کی ہے، قریب ہو گیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑی بات ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ علی کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین کیا بڑی بات ہے، آپ بھی انسان ہی ہیں نا، روزہ رکھا تھا یہ بھی خدا کی عبادت ہے، آپ انسان ہیں، یہ چیز ہو گئی آپ سے، تو آپ ایک دن روزہ نفل ہے کس دن قضا کر لیجئے گا بس. اس سے بھی بڑی ایک بات ہے مگر میں کہہ نہیں پاؤں گا، پھر آپ لوگ کیا کہیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود نماز پڑھائی کوفہ میں، اور نماز پڑھا کر گئے فجر کی، اور ابو طیاح جو ان کے سیکٹری تھے کچھ دیر بعد انہیں بلایا اور کہا لوگوں سے کہو جا کے کہ نماز لوٹا لیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے تو غسل کر کے نماز پڑھانا تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی میں آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر ہو گئی، اور اقامت کے بعد جلدی سے گھر گئے. واپس آئے تو بالوں میں پانی قطرے ٹپک رہے تھے.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ مجھے نہانا ہے، تو اس لیے میں نہا کے آیا ہوں، اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث میں آیا ہے۔ ہمارے ہاں اتنی ذہنی وسعت ہے کہ کوئی برداشت کر سکے، کسی مولوی صاحب سے ہو جائے تو امامت تو کیا، اس کو بس چلے تو اس کی گردن اڑا دیں کہ ارے تم نے یہ کر لیا۔ ہم سوچیں ہم اپنے مذہبی تصورات کیسے قائم کرتے ہیں۔ اس لیے خیر اور شر جس کی بات ہم کر رہے تھے آپ سے، ہم کہتے ہیں انسانیت کے نام پہ جو بت ہے نا کہ خدا کا انکار، اس کے یہ سارے مقدمے ہیں۔ اور پھر ان مقدمات میں سب سے پہلی بات کہ ہر تکلیف شر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر تکلیف شر نہیں ہے۔ تم تکلیف کے ظاہر کو اور بالکل قریب کو دیکھتے ہو۔ اگر عقل ہے تو تکلیف کے اسباب، اس کا حال، اس کا نتیجہ دیکھو۔ اس تکلیف کا نتیجہ اگر خدا کا قرب بنتا ہے تو پھر کیا شر ہے، کیا خرابی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انسانی آزادیوں پر پابندی سب سے بڑا شر ہے۔ اس کا صحیح جواب انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بات کریں گے کہ ریاست میں قوانین کیوں ہوتے ہیں اور کیا چیز ہوتی ہے۔ اور خدا تعالی زندگی دے تو یہ جو اٹھ کے آتے ہیں نا کہ مرتد کا قتل اور مرتد کا قتل، اور تم کسی کو اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں اختیار کرنے دیتے اور تم مذہبی تشدد کے قائل ہو، ہم بتائیں گے کہ مذہبی تشدد کے اگر قائل ہیں تو تم کن چیزوں کے قائل ہو انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد شر، اگر خدا خیر ہے، افلاطون کے نزدیک اعلیٰ خیر ہے، تو شر کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں جسے آپ شر کہتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہاں کیا ہوگا۔ اور اسی طرح دو مقدمات ثابت کر دو کہ انسان کی اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ کہ دوسرے یہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، نہ یہ ثابت ہو نہ وہ ثابت ہو، تو ہمارے پاس تم سے زیادہ بہتر دلیل ہے، اور وہ وحی ہے۔ پھر وحی کا انکار یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ہے وہ خیر اور شر کا، پتہ نہیں کتنی بات کہہ پائے ہیں، لیکن یہ وہ موضوع ہے جس کو علامہ اقبال، رومی، مثنوی، رازی، ابن رشد، یہ سب اس بات پر بحث کرتے ہیں، خیر اور شر پہ، جبر اور قدر پہ۔ بہرحال کھانا کھا